السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت پڑھیں گے، جس میں ٹڈی اور مچھلی کے حلال ہونے کا ذکر ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احلت لنا میتتان و دمانی فاما المیتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالکبد والطحال، اخرجہ احمد وابن ماجہ وفیہ ضعف۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احلت لنا، ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ احلت مجہول کا صیغہ ہے، احلت حلال کیے گئے ہیں، لنا ہمارے لیے، میتتانی و دمانی، دو مردار اور دو خون۔ مردار سے مراد یہ ہے کہ کوئی جانور اپنی طبعی موت مر گیا ہو، یا اسی طرح سے کسی کے مارنے کی وجہ سے مر گیا ہو بغیر ذبح کیے ہوئے، ذبح اس کو نہیں کیا گیا ہے۔ وہ دمان، اور دمان مطلب خون، اور دو خون حلال کیے گئے ہیں ہمارے لیے۔ فامل میتتانی، جہاں تک مردار کا سوال ہے، فالجراد والحوت، تو وہ ٹڈی اور مچھلی ہے۔ جراد ٹڈی کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا دو مردار، ٹڈی اور حوت یعنی مچھلی ہے۔ اسی طرح سے ٹڈی جو ہے یہ ایک پہاڑی دیمک ہوتی ہے جو فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ آج کل مختلف جگہوں سے ہمارے ملک میں بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ ٹڈی کا گول آیا اور کہیں فصلوں پر اور کہیں دوسرے گھر وغیرہ پر بیٹھ کر وہ ساری چیزیں چٹ کر جا رہا ہے۔ پرانے زمانے میں بنی اسرائیل کے دور میں اللہ رب العالمین نے ٹڈی کا عذاب بھی بھیجا تھا۔ تو ٹڈی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حلال کی ہے، والحوت، اور اسی طرح سے مچھلی۔ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ، اور رہی بات دو خون کی، تو وہ کلیجی اور تلی ہے۔ کلیجی اور تلی یہ بھی دراصل خون ہوتے ہیں جو جم جاتے ہیں جسم کے اندر۔ تو یہ دو خون بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حلال کیے ہیں۔ حالانکہ مردار کے تعلق سے قرآن مجید میں اور اسی طرح سے خون کے متعلق بھی اللہ رب العالمین نے حرمت کا حکم دیا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، حرام کیے گئے ہیں تمہارے اوپر مردار کو اور اسی طرح سے خون کو۔ تو یہ آیات اس بات کی دلیل ہے کہ مردار حرام ہے اور اسی طرح سے خون بھی حرام ہے، لیکن یہ عام ہے، عام حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے ان دو مردار کو خاص کیا ہے، العالمین نے ان کو بھی حلال کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ذریعے سے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، اخرجہ احمد وابن ماجہ وفیہ ضعف، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، وفیہ ضعف، اور اس میں کمزوری ہے۔ کمزوری اس روایت میں یہ ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہے، جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی عبد الرحمن اپنے والد زید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، حدیث و عبد الرحمن منکر، عبد الرحمن کی جو روایات ہوتی ہیں وہ منکر ہوتی ہیں، ضعیف ہوتی ہیں۔ یاد رہے یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دو طرح سے مروی ہے، مرفوعاً یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے، جیسا کہ یہاں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قال رسول اللہ کا ذکر اس میں ہے،
اور اسی طرح سے یہ روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے موقوفاً بھی مروی ہے، یعنی انہی کے قول سے کہ انہوں نے کہا احلت لنا میتتان و دمان، یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بات کہی۔ جہاں تک مرفوع روایت کا معاملہ ہے تو اس میں جیسا کہ ابھی بتلایا گیا عبد الرحمن بن زید بن اسلم راوی ضعیف ہے، اور اس بنیاد پر یہ روایت ضعیف ہے، یعنی مرفوع روایت یہ ضعیف ہے، اور اس راوی کی روایات جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوتی ہیں۔ رہی بات موقوف روایت کی جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اپنے قول سے مروی ہے، تو وہ روایت صحیح ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، اور موقوف ہونے کے اعتبار سے یہ روایت صحیح۔ لیکن یاد رہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر قول اسے مان لیا جائے اور انہوں نے یہ بات کہی وہ حلت لنا میتتان و دمان، تو بھی یہ حکماً مرفوع ہوگا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طرف سے یہ حکم شارع، ظاہر سی بات ہے حلال اور حرام کا حکم کون دے گا؟ یہ شارع دے گا، شارع ہی کے اختیار میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ رب العالمین ہی اس کا حکم دے سکتا ہے، تو حکم کے اعتبار سے یہ مرفوع بھی ہوگی، پھر بھی یعنی موقوفاً بھی اسے مانیں تب بھی یہ روایت جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقوف روایت کرنے کی بنیاد پر بھی حکماً یہ مرفوع ہوگی، اور اس اعتبار سے اس کا جو معنی ہے، مفہوم ہے، وہ اپنی جگہ بالکل صحیح اور درست ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ دو مردار یعنی مچھلی اور اسی طرح سے ٹڈی یہ حلال کیے گئے ہیں، یعنی اگر یہ مر جاتے ہیں تو ان کا کھانا جائز اور درست ہوگا۔ طبعی موت اگر مر جاتے ہیں تو ان کا کھانا بالکل جائز اور درست ہے، کسی طرح کی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جمہور اہل علم کا یہی موقف ہے اس سلسلے میں، البتہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں طبعی موت اگر کوئی جانور مر جاتا ہے ان میں سے، یعنی مچھلی کے خاص طور سے کہتے ہیں کہ وہ جو ہے طبعی موت مرا ہوا جانور یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں، لیکن یہ روایت ان کے خلاف ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہی ہمارے لیے معتبر ہے اور اسی کا اعتبار کیا جائے گا، اور اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی بھی بات بلا دلیل نہیں مانی جا سکتی۔ ہاں اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف ثابت کر دے تو پھر ایک الگ مسئلہ ہوگا۔ بہرحال تو یہ ایک بات ہوئی، ٹڈی بھی حلال ہے، اور اسی طرح سے کلیجی اور تلی جو کہ خون ہے دراصل یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں کہ یہ حلال ہے۔ البتہ ایک بات یاد رہے کہ ٹڈی یا اسی طرح سے مچھلی وغیرہ کو کبھی ایسا ہوتا ہے جب وہ عذاب کی شکل میں، یہ گول کی شکل میں آتے ہیں تو اسے کسی کیمیا کے ذریعے سے، زہریلی کیمیا کے ذریعے سے مارا جاتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں، زہر ان کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر زہر ان کے اندر سرایت کیا ہوا ہے اور یہ مر چکے ہیں تو ان کا کھانا درست نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جان کی حفاظت کا حکم دیا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اب یہ چونکہ زہریلے ہو گئے ہیں تو زہریلے ہونے کی وجہ سے ان کا کھانا درست نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اپنی موت مرتے ہیں یا اسی طرح سے کسی اور وجہ سے سبب سے مر جاتے ہیں بغیر ذبح کیے ہوئے تو پھر ایسی صورت میں ان کا کھانا جائز اور درست ہے۔ اس کے بعد دوسری روایت وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في احد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، اخرجہ البخاری و ابو داؤد وزاد وانه يتقي بجناحه الذي فيه داء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وقع الذباب، جب مکھی پڑ جائے، فی شراب احدکم، تم میں سے کسی کے پینے کی چیز میں،
وقع مطلب پڑ جائے، گر جائے، اور ذباب کہتے ہیں مکھی کو۔ عربوں میں ذباب کا اطلاق عام ہے، اور اس میں شہد کی مکھی ہے، یا اسی طرح سے اور بھیڑ وغیرہ ہیں، بریا جسے بولا جاتا ہے، یا اسی طرح سے اور بھی بہت ساری جو چیزیں ہیں، مچھر ہے، مکڑی ہے، ان تمام پر ذباب کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور جو عام طور سے ہمارے یہاں مکھی بولی جاتی ہے اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مکھی تم میں سے کسی کے پینے کی چیز میں گر جائے، فی شراب احدکم، تم میں سے کسی کے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے، فلیغمسو، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے ڈبو دے، یعنی اس مکھی کو اس کھانے پینے کی چیز میں مزید گوتا لگائے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ آگے آ رہی ہے۔ فلیغمسو، اس کے بعد کہتے ہیں یہ فعل امر ہے، اور اسی طرح ثم ينزعه، پھر اسے چاہیے کہ وہ اسے نکال کر پھینک دے، یہ بھی فعل امر ہے، اور یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت اور ضروری ہے کہ یہ فا کے بعد یا ثم کے بعد یا واو کے بعد جو لام امر آتا ہے یہ ساکن ہوتا ہے، ساکن پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ اس روایت میں بھی ہے، اور اسی طرح سے اس سے پہلے جو روایات گزری ہیں اس تعلق سے اس میں بھی یہ ساکن پڑھا جائے گا۔ ساکن پڑھنا یہی درست ہے، اور اگر اس پر کسرہ پڑھیں گے تو پھر یہ لام تعلیل کا ہو جائے گا، اور ایسی صورت میں معنی بالکل بدل جائے گا۔ تو یہ یاد رہے کہ لام امر ثم یا واو عاطفہ یا اسی طرح سے فا کے بعد یہ ساکن پڑھا جاتا ہے، اور لام تعلیل جو ہوتا ہے وہ کسرہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اصل میں اس میں کافی غلطیاں کر جاتے ہیں طلبہ، یا اسی طرح سے علماء بھی اس میں غلطیاں کر جاتے ہیں، تو یہ یاد رہے کہ لام امر یہ ثم یا واو یا فا کے بعد ساکن ہوگا ہمیشہ، اور لام تعلیل اگر ہے تو وہ کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان فرمائی کہ ایک تو یہ کہ اس مکھی کو ڈبو دو، اس میں برتن کے اندر جو پانی ہے یا پینے کی چیز، دودھ وغیرہ کوئی بھی چیز ہے تو اسے جو ہے اس میں ڈبو دو، اور دوسرا حکم دیا ثم لینزعہ، پھر اسے نکال کر پھینک دو، یعنی پھر اسے جو ہے نکال کے پھینک دو۔ فإن فی احد جناحیہ داء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت بھی بتلائی۔ آپ نے فرمایا کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے۔ فإن فی احد جناحیہ داء، داء جو ہے یہ انا کا اسم ہے، اور فی احد جناحیہ یہ اس کی خبر ہوگی، خبر مقدم جو اسم سے پہلے لائے گی، یعنی اس کے ایک پر میں، ان دونوں پروں میں سے اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے۔ وفی الآخر شفاء، اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے، یعنی اس کا توڑ ہے۔ اور اگر مان لیجئے اس نے اپنا ایک پر بیماری والا ڈالا ہے اور ایسے ہی ہم نے نکال دیا، تو ایسی صورت میں وہ نقصان کا باعث بنے گا، جبکہ اس کے دوسرے پر میں اس مرض کی شفا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، اور یہ علت فلیغمسہ کی بتلائی گویا، فلیغمسہ کی یہ علت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ کہتے ہیں اخرجہ البخاری، اس کو امام بخاری روایت کیا، ابو داؤد، اور ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ وزادہ، اور ابو داؤد نے الفاظ زیادہ کیے ہیں، فإنہ یتقی بجناحہ الذی فیہ الداء، کہ وہ اپنا بچاؤ کرتی ہے اپنے اس پر کے ذریعے سے جس میں بیماری ہوتی ہے۔ کس پر میں بیماری ہوتی ہے اس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، لیکن حافظ ابن حجر اور اسی طرح سے دیگر محدثین نے یہ تجربے کی بات بتلائی ہے کہ مکھی جب گرنے لگتی ہے تو وہ اپنا بایاں پر سے بچاؤ کرتی ہے اور اسے پہلے ڈالتی ہے، اسے جو ہے کھانے پینے کی چیز میں ڈالتی ہے۔ تو یہ بائیں پر میں
اس کے بیماری ہوگی۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے بائیں پر میں یہ بیماری ہے اور داہنے میں اس کی شفا ہے۔ یہ حدیث بڑی اہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور اس کی علت جو ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ مکھی کے ساتھ اس حکم میں وہ سارے جانور بھی ملائے جائیں گے، اس میں خون وغیرہ نہیں ہوتا ہے، جیسے مکڑی ہے یا اسی طرح سے مچھر ہے یا اسی طرح سے شہد کی مکھی ہے یا بریا وغیرہ، جو جانور بغیر خون کے ہیں جس میں خون نہیں ہوتا ہے، کیونکہ خون نجس ہے، اور خون جن جانوروں میں نہیں ہے تو گویا کہ وہ نجس نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نجس نہیں ہے، اگر کھانے پینے کی چیز میں وہ گر گئے تو پھر وہ کھانے پینے کی چیز طاہر رہے گی، اس کا کھانا جائز اور درست ہے۔ یہ حدیث جو ہے اس بات کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ دفع ضرر کے لیے، یعنی پریشانی جو اس میں نقصان کی چیز اگر ہے تو اس کے لیے مکھی وغیرہ کو قتل کیا جا سکتا ہے، یعنی اسے مارا جا سکتا ہے۔ عام طور سے گرم کھانا ہے، گرم چیز ہے، پینے والی چیز، تو وہ اس میں گرتے ہی مر جاتا ہے، لیکن اگر گرم نہیں ہے تو اگر ٹھنڈا ہے تو پھر وہ مرتا نہیں ہے، اور جب ڈبکی اس میں لگائیں گے تو مر جائے گا۔ تو یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو مکھی یا مچھر وغیرہ کو مارا جا سکتا ہے، ورنہ بلا عذر کسی جاندار کو مارنا یہ صحیح نہیں ہے، الا یہ کہ وہ کھانے پینے کے لیے ہو یا اور کوئی مقصد ہو جو شرعی اعتبار سے ہے تو اس میں مارا جا سکتا ہے، ورنہ مارنا کسی جاندار کو یہ درست نہیں۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث ہے، وعن ابی واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قطیع من البہیمۃ وہی حیۃ فہو میت۔ حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشہور صحابی ہیں، ان کا نام حارث بن عوف ہے، اور بنی عامر بن لیث کی جانب منسوب ہیں۔ اسلم قدیما، یہ قدیم الاسلام صحابہ اکرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، اہل مدینہ میں سے ہیں۔ علماء نے ان کے بارے میں کہا ہے یہ جنگ بدر میں شریک تھے، بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے جنگ بدر میں شریک نہیں تھے، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ جنگ بدر میں شریک تھے۔ مکہ کے آس پاس جا کے رہنے لگے تھے، اور وہیں ان کا انتقال ہوا 65 ہجری میں یا 68 ہجری میں، 65 یا 68 ہجری میں ان کا انتقال مکہ کے آس پاس میں ہوتا ہے۔ 57 سال کی عمر انہوں نے پائی، اور فنج ایک جگہ ہے وہاں یہ دفن کیے گئے۔ اگر انہیں جنگ بدر میں شریک صحابہ کرام میں مانا جائے تو ان کی عمر تقریباً 80 یا اس سے اوپر بیٹھتی۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے، اور بہت ساری متعدد احادیث ان سے مروی۔ تو ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما قطیع من البہیمۃ، جو کاٹا گیا من البہیمہ، بہیمہ میں سے، بہیمہ کہتے ہیں چوپائے جو پالے جاتے ہیں، اور اس کی تفسیر میں جو اقوال مروی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بہیمہ کا اطلاق اونٹ، گائے، بکری یا اسی طرح سے بھیڑ وغیرہ پر ہوتا ہے۔ تو عربوں میں اصل میں یہ روایت یہاں مختصر ذکر کی ہے، اور اس میں اس کی اور وضاحت ہے، جو پوری روایت ہے اس میں کہ عربوں میں اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے اونٹ ہے، گائے ہے، یا اسی طرح سے بکری وغیرہ سے گوشت کاٹ کر اور ان کی نظر کیا کرتے تھے اپنے دیوی دیوتاؤں کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قطیع من البہیمہ وہی حیۃ، کہ جو کاٹا گیا بہیمہ سے وہی حیۃ، اس حال میں کہ وہ زندہ ہے، گوشت کا ٹکڑا
فہو میتن، تو وہ کاٹا ہوا مردار ہے، میتن مردار ہے، وہ مرا ہوا، یعنی اس کا کھانا جائز اور درست نہیں ہے، وہ نہیں کھایا جائے۔ اخرجہ ابو داؤد و ترمذی، اس کو ابو داؤد نے روایت کیا، امام ترمذی نے روایت کیا، وہ حسنہ، اور امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ واللفظ لہ، اور یہ الفاظ امام ترمذی ہی کے ہیں، یہ روایت جو ہے امام ترمذی کے سے ذکر کی ہے یہاں انہوں۔ اس روایت میں ایک راوی عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار، ان پر کلام ہے، البتہ مختلف طرق سے اور بھی یہ روایت مروی ہے جس کی بنیاد پر یہ صحیح ہو جاتی ہے۔ اس روایت سے بہت ساری باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو باب المیہ میں ذکر کیا ہے، حالانکہ دیگر محدثین نے اس روایت کو کتاب الاطعمہ میں کھانے پینے کے جو احکام ہیں وہاں بیان کیا ہے، جہاں جانوروں کی حلت اور حرمت کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں بیان کیا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے باب المیہ کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کاٹا گیا، جو گوشت کاٹا گیا وہ مردار ہے، اور مردار مطلب ناپاک ہو گیا۔ اب ناپاک ہونے کی وجہ سے اگر وہ کھانے پینے کی چیز میں یعنی پانی میں گر جاتا ہے اور اس کا رنگ و مزہ بدلا تو پھر وہ پانی ناپاک ہو گیا، یہ اصل میں وجہ ہے، اور اس بنیاد پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں ذکر کیا، یعنی کتاب باب المیہ۔ بظاہر اس سے کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا ہے، تو یہی اس کا تعلق ہے، یہی اس حدیث کا تعلق ہے اس باب میں ذکر کرنے کا۔ تو یہ زندہ جانور سے جو بھی کاٹا جائے گا وہ مردار ہے، اور اس کا کھانا جائز اور درست نہیں ہے، جائز اور درست نہیں ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، باب المیہ اب ختم ہوا ہے، انشاءاللہ العزیز اس کے بعد باب الآنیہ برتنوں کا باب شروع ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔